بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، بہت اہم تربیتی نشست ہے، اور جو موضوع جس پر مجھے اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے وہ میری، آپ کی، ہم سب کی زندگی کے لیے، تربیت کے لیے، آخرت کے لیے، نجات کے لیے، ہدایت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب یہ ہمارے سامنے ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر بہت زیادہ موضوعات فکر کے ساتھ اور پریشانیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں روزگار کی فکر ہے، ہمیں مستقبل کی فکر ہے، ہمیں بچوں کی تعلیم کی فکر ہے، ہمیں اپنے کاروباروں کی فکر ہے، ہمیں مختلف قسم کے تفکرات بیماریوں کے اور دیگر ہماری زندگیوں کے اندر ہیں۔ لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے تو ان میں سے کسی بھی فکر کی وہ اہمیت نہیں ہے جو آخرت کی فکر کی ہے، اس لیے کہ ان کا اگر کچھ نقصان ہوگا تو وہ بہت ہی تھوڑا ہے، بڑا محدود ہے، کچھ سالوں کا ہے۔ مکان نہیں بن سکے گا تو کوئی نقصان نہیں ہے، کاروبار بڑی اٹھان نہیں ہو سکے گی تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اصل جو نقصان ہے وہ آخرت کا ہے۔ وہ فکر ہے کہ جس کو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہماری زندگیاں نقصان اور المیے کے ساتھ بھر جائیں گی، اور یہ زندگی نہیں، وہ زندگی جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ موت کو سمجھے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ جہاں انسان کہتا ہے زندگی ختم ہو گئی ہے، زندگی تو شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے، تو آپ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ جب دنیا کی دوسری قومیں تم پر اس طرح پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ پل پڑتے ہیں۔ ایک ایسی بات تھی کہ صحابہ کانپ اٹھے اور انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد تھوڑی ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، تمہاری تعداد تو آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ اس کا سبب یہ ہوگا کہ تمہارے درمیان وہن آ جائے گا۔ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے درمیان آ جائے گی اور موت کی فکر تمہارے درمیان سے نکل جائے گی۔ آج ہم اسی دور ناسعادت کے اندر رہ رہے ہیں۔ دنیا کی دوسری قومیں ہم پر حملہ آور ہیں، کہیں بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کی فوج کسی غیر مسلم ملک میں داخل نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر یہ الغار ہے، کشمیر پہ ہندو کا قبضہ ہے، فلسطین پہ یہودیوں کا ہے، اور اسی طرح افغانستان پر 40 ممالک نے حملہ کیا ہے، اور وہ جو آپ نے بتایا تھا کہ بھوکے لوگوں کی طرح یہ پل پڑیں گی، تو وہ ہمارے حالات ہیں، اور سبب بھی وہی ہے کہ ہمارے درمیان وہن ہے، ڈالروں کی محبت ہے، اپنی ذاتی طور پر بھی ہم میں سے ہر آدمی کو اور فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ یہ وقت مختصر ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ بعض ایسے پہلو ہیں کہ جو ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے، لیکن ایک مرتبہ آئیے ہم خود دہرا لیں۔ 3 حقیقتیں ایسی ہیں موت کے بارے میں جو ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت جو ہے وہ انبیاء پہ بھی آ گئی، موت صلحاء پہ بھی آ گئی، موت بڑے بڑے بہادروں پہ، جانبازوں پہ، بادشاہوں پہ، فرعونوں پہ، نمرودوں پہ، بڑی بڑی حکومتوں اور فوجوں والوں پہ بھی آ گئی ہے، تو موت لازمی ہے۔ دوسری حقیقت ہم یہ جانتے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے جس پہ اس نے آ جانا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت آ جاتی ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ دوسری حقیقت ہم موت کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے جس پہ اس نے آ جانا ہے، اور تیسری حقیقت موت کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جو وقت مقرر ہے
اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس یہ بھی نہیں جانتا کہ کس زمین کے اوپر اس کو موت آئے گی، یعنی موت لازمی ہے، وقت مقرر ہے، علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اب اس کے مشاہدات ہم کرتے ہیں دنیا کے اندر، روز ہم دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، براتیوں کی بھری ہوئی بس روانہ ہوتی ہے، لقمہ اجل بن جاتی ہے، ایک ایمبولنس گاڑی ہماری الخدمت کی وہ ایک میت کو لے کے جا رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ایک اور میت جو ہے وہ اسی میں سے ہی بن جاتی ہے، وہ رشتہ دار اس کا ایک اور شہید ہو جاتا ہے۔ گویا کہ یہ ہے، ابھی آپ نے جہاز کا، طیارے کا حادثہ دیکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حادثے کے اندر سے بچا بھی لیا ہے، اور حادثے کے اندر سے ہی وہ ہیں کہ جو لقمہ اجل بھی بن گئے ہیں۔ اس کا ایک اہم واقعہ اس انداز کا بھی ہے کہ ایک آدمی بچ گیا تنہا حادثے کے، جہاز کے حادثے میں سے، ایئرپورٹ کے قریبی حادثہ تھا اسی طرح، اور وہ آدمی آیا، ایئرپورٹ پہ بھی پہنچ گیا، اس کی گاڑی کھڑی تھی، ڈومیسٹک فلائٹ تھی، وہ اپنی گاڑی لے کے روانہ ہوا، 32 کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر مر گیا۔ گویا کہ اس نے وہاں نہیں مرنا تھا، حادثے میں اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہونا تھا۔ یہ حقیقت ہم جانتے ہیں، اور یہ تینوں حقیقتیں ہم پر واضح ہیں۔ ہم روز دیکھتے ہیں، جنازوں کی خبریں لیتے ہیں، جنازوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ حضور آپ کو بھی ایک روز مرنا ہے، یہ جنازہ میرا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات کہ ایک موت تو ہم پہ روز آتی ہے، روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں اور سوتے وقت ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے ہی جیتا اور تیرے نام سے ہی مرتا ہوں۔ اور صبح بیدار ہوتے ہیں تو یہ دعا ہوتی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اس رب کی تعریف کہ جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ تو گویا کہ یہ حقیقت جو ہے یہ کیسی ہے کہ اس کو ہم جانتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں، فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، یہ خیال نہیں کرتے، اور یہ فکر اگر ہم پہ طاری ہو جائے تو پھر کبھی جھوٹ نہ ہو، کبھی عدالتوں کی کرسیوں پہ غلط فیصلے نہ ہو، کبھی حکومت کے ایوانوں کے اندر کوئی ایسی کرپشنوں کی داستانیں نہ آئیں، اس لیے کہ اگر یہ پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے، حساب ہونا ہے، یہ دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں جو جھوٹ بول کے آپ کامیاب ہو جائیں، یہ نیب کی عدالتیں بھی نہیں ہیں کہ جہاں پہ آپ کا داؤ چل جائے، یہ تو اللہ کی عدالت ہے۔ اور اس کے بارے میں اب اس سلسلے کی کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہوتے ہی اس آدمی کا، اس کی روح نکل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا جو سب سے قیمتی چیز ہے، اس کی شناخت، وہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب کوئی نہیں کہے گا کہ رانا صاحب کہاں ہیں، ملک صاحب کہاں ہیں، چودھری صاحب، MNA صاحب، MPA صاحب، PM صاحب، CM صاحب۔ اب کیا کہا جائے گا؟ ڈیڈ باڈی کدھر ہے؟ ڈیڈ باڈی نہیں آئی، ڈیڈ باڈی ابھی کہاں ہے؟ اور اس کے بعد میت، ڈیڈ باڈی، لاش، اس کی بات ہوگی۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی شناختی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے ہاں تدفین بڑے ہی اعزاز کے ساتھ ہوتی ہے، نہلایا دھلایا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، خوشبو لگائی جاتی ہے، جنازہ ہوتا ہے، اور جنازے میں امام کعبہ بھی پیچھے ہوگا، میت آگے ہوگی، اتنا مردے کا اور جانے والے کا اعزاز ہے۔ اب اس میں جنازہ، اس کی دعائیں، وہ ساری میں چھوڑتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، جب وہ فوت ہو جاتا ہے ایک گھر میں رہ جاتا ہے، ایک قبرستان تک جاتا ہے، ایک قبر میں بھی جاتا ہے۔ اب ہم میں سے بھی سب کے وہ تینوں دوست ہیں۔ پہلا دوست جو ہے وہ انسان کا مال ہے، وہ اب گھر میں ہے، بینک بیلنس بینکوں میں ہے، ATM کارڈ بیکار ہو گئے ہیں، چیک ہے آپ کا کاٹا ہوا، کیش نہیں ہوگا، اب آپ کو کفن بھی دوسرے ہی دیں گے، تو گویا کہ آپ کا یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ اور انسان جس کو مال کہتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، تو اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا اور جو اس نے آگے بھیج دیا۔ دوسری بات پھر اس ضمن کے اندر یہ ہے کہ دوسرا دوست انسان کا اہل و عیال ہے، وہ پیارے، وہ بیٹے، وہ بھائی، وہ عزیز اقارب، باپ، ان میں سے دوست احباب قبرستان تک ہی جائیں گے، نماز جنازہ ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ نماز جنازہ ادا کر کے وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ کوئی قبر تک ہی بمشکل جائیں گے، قبر کے اندر کوئی نہیں جائے گا۔ تیسرا دوست جو قبر کے اندر بھی جاتا ہے وہ انسان کے اعمال ہیں، وہ اچھے اعمال، وہ برے اعمال، وہ قبر کا بھی ساتھ بنتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے بھی ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے بھی ایک گڑھا ہے۔ اب یہ قبر جو ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گناہگار آدمی ڈالا جاتا ہے تو قبر اس کو تنگ کرتی ہے، بھینچتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیوں کے اندر پسلیاں مل جاتی ہیں، اور جب کوئی اللہ کا فرما بردار بندہ جاتا ہے قبر استقبال کرتی ہے، تا حد نظر وسیع ہو جاتی ہے۔ پھر قبر کے بعد وہ مراحل ہیں جس میں سوال جواب بھی ہیں، پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا ہے، پتہ بھی چل گیا ہے، یہی پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد انسان کے لیے جو کچھ آگے چل کے حساب کی کھڑی ہے۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں بھی بڑی ہولناکی ہے قیامت کی، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑ جائیں گے، اور یہ زلزلوں میں ہم دیکھتے بھی ہیں، سونامیوں میں دیکھتے ہیں۔ یہ کچھ چھوٹا سا ٹریلر ہے۔ اور اب یہاں پہ جب قیامت کا دن ہوگا تو عرش الہی کے سائے سے کوئی نہیں ہٹ سکے گا۔ 5 سوالوں کے جواب، اور یہ 5 سوال مجھ سے، آپ سے، سب سے ہے۔ پہلا سوال ہے عمر دی تھی کہاں گزاری ہے، دوسرا سوال ہے جوانی کہاں گزاری ہے۔ اب آپ جوان یہاں تشریف فرما ہیں، عمر کے اندر جوانی شامل ہے، لیکن قیامت کے دن ایکسکلوسیو خاص سوال ہوگا کہ جو تمہیں تمہاری زندگی کا پرائم پیریڈ دیا تھا، جب خون رگوں میں بجلیاں بن کے دوڑتا تھا، جب پہاڑوں سے ٹکرا سکتے تھے، جب اپنی امت کے کام آ سکتے تھے، جب مظلوموں کی مدد کر سکتے تھے، وہ وقت تم نے کہاں گزارا ہے؟ موبائل سے کھیلتے ہوئے، بہت زیادہ جو ہے وہ پوسٹیں ایک دوسرے کو بھیجتے ہوئے، کیا اس کے اندر گزارا ہے، یا کوئی تم نے تعمیری کام بھی کیا ہے؟ پھر علم کے بارے میں سوال ہوگا، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے آیا اور کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مرحلہ، چونکہ مجھے جلدی سے گزرنا ہے ورنہ مراحل تو بڑے ہیں، حساب و کتاب کا مرحلہ۔ حساب و کتاب کے مرحلے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا آسان حساب کیجیے۔ اب آسان حساب پوچھا گیا کہ کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا بڑی بڑی نیکیوں پہ اللہ بخش دے، جس کی کھوج کرید شروع ہوگی، تفصیلی جانچ پڑتال، گوشوارے تفصیلی چیک کیے گئے، وہ تو مارا گیا۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ مل مفلس، مفلس کون ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح غریب آدمی کون ہے؟ ظاہر ہے صحابہ نے جو جواب دیا، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، قیامت کے دن وہ آدمی غریب ہوگا جو روزوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، حج، عمرے، بہت کچھ نیکی لے کے آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا، لوگوں کے حق مارتا رہا، ملاوٹ کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، لوگوں کے حق مارتا رہا، زمینوں پہ قبضے کرتا رہا۔ اب جب وہ آئے گا تو وہ کلیم آ جائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ اس نے میرا حق مارا ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ اب اس کی نیکیاں نکالو اور ان کو دے دو، نیکیاں بٹ جائیں گی، پھر بھی دعوے باقی ہوں گے، تو پھر ارشاد فرمایا جائے گا کہ اب ان کے گناہ نکال کر اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیا جائے، اور پھر جہنم کے اندر گھسیٹ کے ڈالا جائے گا۔ جہنم کیا ہے؟ علامہ اقبال نے ایک موقع پہ لکھا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں جہنم کی سیر کر رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ جہنم تو بڑا ٹھنڈا مقام ہے، بڑی برودت، بڑی سردی۔ تو میں نے جہنم کے داروغہ سے پوچھا کہ دنیا میں تو سنتے تھے بڑا گرم مقام ہے، یہاں بڑی ٹھنڈک ہے۔
تو جہنم کے داروغہ نے کہا کہ یہ مقام اپنی فطرت کے اندر بہت ہی سرد ہے، لیکن یہ بڑا گرم ہو جاتا ہے کہ دنیا سے جو آتا ہے وہ اپنے انگارے اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ ہم خود بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی جہنم بنا رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت بھی بنا سکتے ہیں۔ اب میں آخری بات اختتام کی طرف آتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا، ورنہ تو جنت کا، جہنم کا اور کتنے ہی مراحل ہیں، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ فکر آخرت آپ اور آپ کے صحابہ میں کیسے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک صحابی آ رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ مسجد کے اندر ہی کناروں پہ کھڑے ہیں، آپ ان سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندوں بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی جو ابھی بائن ہیں، کانوں میں آواز پڑتی ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا بھائی آپ کیوں بیٹھ گئے؟ کہا تم نے سنا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کے بندوں بیٹھ جاؤ؟ کہا کہ وہ بات تو حضور نے مسجد کے اندر کھڑے ہوئے لوگوں سے فرمائی تھی۔ کہا کہ بلا شبہ آپ نے انہی سے ہی فرمائی تھی، لیکن آواز تو مجھے بھی آئی تھی۔ کہا کہ آپ کو آواز آئی تھی تو آپ مسجد کے اندر جا کر اطمینان سے بیٹھ جاتے۔ کہا کہ بھائی سوچا میں نے بھی یہی تھا جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ سارا عمل کرنے کے دوران اگر میری جان نکل گئی تو میری جان حضور کی نافرمانی میں نکلے گی۔ یہ ہے فکر آخرت، یہ ہے فکر آخرت کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محفل سے، جیسے آج ہم تربیتی نشست میں بیٹھے ہیں، آپ کی محفل سے وہ اٹھے اور اٹھ کے دنیا کے کاموں میں لگ گئے، تو وہ جو دل کی حالت و کیفیت تھی وہ بدل گئی۔ ایمان نہیں بدلا، عمل نہیں تبدیل ہوا، دل کی حالت و کیفیت ہے۔ اس پہ بازاروں میں پکارتے ہوئے نکل کھڑے ہو گئے، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حنظلہ تم تو بڑے کامل الایمان ہو؟ کہا کہ وہ محفل تو کے اندر جو حضور کے طاری ہوئی تھی کیفیت وہ تو اب نہیں ہے۔ تو کہا اچھا حضور کے پاس ہی چلتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں۔ یہاں پہ پہنچے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حنظلہ اگر تمہاری وہی کیفیت رہے جو میری محفل میں بیٹھے ہوئے ہے تو تم پر آسمانوں سے فرشتے آئیں اور تم راستے کے اندر چلتے پھرتے ان فرشتوں کو دیکھ لو۔ میرے دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، وہ جو یہ مرحلہ ہے یہ ہم سب پہ آنا ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا کہ اذا کنت عالم علما یقینا، اگر مجھے اس بات کا علم یقینی حاصل ہے بأن جمیع حیاتی قصا، کہ میری ساری کی ساری زندگی ایک لمحہ ہے، لمحہ ہی ہے نا، کوئی پتہ تو نہیں ہے، تو کہا کہ فلم لا اکون بظنینم بہا، تو اس ایک لمحے کے لیے میں بخیل کیوں نہ ہو جاؤں اور اس کو صلاح اور طاعت کے کاموں میں کیوں نہ خرچ کروں۔ تو گویا کہ جیسے ایک گھونٹ پانی کسی کے پاس باقی ہو اور صحرا کا سفر ہو تو وہ یوں نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ اپنا منہ دھو لے اور اپنے جو ہے وہ سر پہ ڈال لے، وہ بچا کے رکھے گا کہ یہ ایک گھونٹ جو ہے یہ تو کسی شدت کی پیاس کے اندر میرے کام آئے۔ میرے دوستو، بھائیوں، ہم دنیا کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ کیا چیزیں ہیں اس میں جو کچھ آخرت کے اندر ہے؟ نہ ہم نے وہ محلات دیکھے ہیں، نہ ہم نے وہ تخت دیکھے ہیں، نہ ہماری نگاہیں وہ تصور کر سکتی ہیں، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم اس کے لیے دوڑتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں کہ جو سب چھن جانے والی ہے، لیکن جو آخرت ہے وہ دائمی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، پائیدار ہے، اور وہی حقیقی ہے۔ اور وہ جو اقبال نے کہا تھا، اور اسی پہ ختم کر رہا ہوں، کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب